اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 37 اور 38۔ یہ ہے سامنے 37 اور 38، یعنی کہ 37 اینڈ 38 انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ جتنا شیئر کریں گے زیادہ لوگ دیکھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور کہتے ہیں۔ ایسے تو قالا بھی کہنے کو کہا جاتا ہے، اس کے میننگ بھی، لیکن قالا ایک کے لیے ہوتا ہے اور قالو زیادہ لوگوں کے لیے۔ لولا، کیوں نہیں، نزلہ، اترا، علیہ، اوپر اس کے، آیا، کوئی نشانی، آیتم، کوئی نشانی، آیتم من ربہ، من کے میننگ ہے سے، ربہ، رب کے میننگ رب، ہی کے میننگ اس کے، رب کی طرف سے، یعنی کیوں نہ اتری اوپر اس کے کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دو میرے پیارے نبی۔ پیارے نبی ہم اپنے آپ سے کہیں گے۔ قل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ ویسے کہنا تو ہم سب کے لیے ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ کلام انہی پر نازل ہوا ہے یہ قرآن مجید، تو ہم ادب سے کہیں گے یا پیار اور محبت سے کہیں گے، کہہ دو میرے پیارے نبی، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر، قادر ہے، کر سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، علی، اوپر اس کے، ان ینزل، یہ کہ وہ اتارے، ینزل وہ اتارے، آیتن نشانی، آیتم ولیکن اور لیکن، آیتم ولیکن نشانی اور لیکن، اکثرہم اکثر ان میں، زیادہ تر ان میں، بہت سے ان میں، اکثرہ کی میننگ یہ اردو میں بھی اکثر ہم کہتے ہیں، دیکھو جیسے میں نے بھی ابھی یوز کیا، اکثر ہم کہتے ہیں، زیادہ تر ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب زیادہ بھی ہے، اکثر اور بہت بھی ہے اس کے میننگ۔ ہم کے میننگ ان کے، یعنی ان میں سے، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے یا نہیں وہ جانتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کافر لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، یعنی یہ کافر لوگ یہ فرمائش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جہاں جائیں تو سب آپ پر ایمان لائیں، آپ کو دیکھیں تو ایمان لائے، یقین کرے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی سارے دنیا کے لوگوں کے لیے اس بات پر بڑے خریز تھے، بہت ان کے دل میں لالچ تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آئے، جو میں سب کو دعوت دوں تو وہ سارے ایمان لے آئے، بہت ان کے دل میں سب کے لیے محبت تھی کہ دوزخ کے عذاب سے بچے۔ تو چونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی ایسی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نشانی ہوتی تو سارے ایمان لاتے، حالانکہ یہ ان کی صرف تعویلیں تھی، ساری صرف منہ کی باتیں تھی، جو ایمان لاتے تو سوچ سمجھ اللہ نے دیے، تو اللہ کا کلام دیکھ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، تو جو ان کے کلام اور جو ان کے سنت اور جو ان کے احادیث ہے، تو اس کو دیکھ کے اسی وقت جو ان کا بیان سن کے اسی پر بندے کو جو ہے یقین آ جاتا ہے۔ جو اتنے لوگ ایمان لے آئے تھے تو ان کو کیا ضرورت تھی
کہ اپنی سوچ و فکر کو یوز ہی نہیں کرتے، استعمال ہی نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ ہم اس کو دیکھتے تو ہم سب ایمان لاتے، یعنی وہ کوئی معجزہ اس طرح دیکھنے کی فرمائش کر رہے تھے۔ تو بس اوقات کسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس طرح گزرا ہوگا، جس طرح ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں کوئی سرنگ بنا لے یا آسمان پر چڑھ کے تو ڈھونڈو کوئی معجزہ اگر ملتا ہے تو، اور معجزے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دینا چاہے تو سب پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے کہ میں تو اس پر قادر ہوں، سب اگر سوچیں تو میں اس پر قادر ہوں، سوچ سمجھ دیے میں نے تم سب کو، تو تم لوگ اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کرو تو آپ سب کو معلوم ہو جائے کہ میں اس پر قادر ہوں کہ اتاروں اس طرح کی نشانیاں، معجزے۔ لیکن اکثر لوگ ان میں علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں اور وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اسی لیے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ سارے معجزے، جس طرح زمین کے اندر جانا، آسمان پر چڑھ کے کوئی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے فرمایا تھا کہ اس طرح کرو اور کوئی معجزہ ڈھونڈو، میں تو نہیں دینے والا۔ اگر آپ اتنے غمگین ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن یہ ایسے ایک کلام میں، شاعری کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ ایسی سوچیں نہ سوچو، اپنے آپ کو غمگین نہ کرو، اگر اللہ چاہتا تو ایسے بھی سب کو جو ہے ہدایت پر کر دیتا، جس طرح فرشتے سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح انسانوں کو بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسانوں کو آزاد چھوڑا ہے، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کو سوچ اور سمجھ دی کہ اس سوچ اور سمجھ سے سب کچھ کریں۔ اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہمیں مزید پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا، وما اور نہیں، من سے، دابتن چلنے والا، فی میں، فی الارض زمین میں، اور نہیں ہے زمین میں کوئی چلنے والا، ولا طائرن اور نہ پرندہ، طائرین یطیرو اور نہ پرندہ جو اڑتا ہے، بجناحیہ ساتھ اپنے دو بازوؤں کے، ہی بی کے میننگ ہے ساتھ، جناحی دونوں بازو، ہی اس کے یعنی وہ اپنے دو بازوؤں سے جو اڑتا ہے، یطیرو اڑتا ہے، طائرن کے میننگ پرندہ۔ نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا اور نہ ہی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو بازوؤں سے، الا مگر، امم ہر امت ہے، امثالکم مثال تمہارے، امثالو کے میننگ ہے مثال، ایگزامپل، کم تمہاری، تو یعنی ہم ہر امت ہے مثال تمہارے یا تمہاری طرح۔ ما فرطنا نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتاب کتاب میں، من شیء کسی چیز کی، ثم پھر، الی طرف، ربہم اپنے رب کے، یحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں ہے زمین پر کوئی چلنے والا، یعنی زمین پر بہت سے مخلوقات ہیں، جس طرح کے رینگنے والے جانور بھی ہیں اور چوپائے بھی ہیں اور ہم انسان بھی اسی میں ہیں، تو وہ نہیں ہے زمین پر کوئی چلنے والا، اور نہ ہی پرندہ جو اڑتے، تو پرندے جو آسمان میں اڑتے ہیں وہ سارے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے جو ہے وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان بھی حیوانات میں ہی ہے، انسان بھی ایک حیوان ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچ و سمجھ دے کر تو اشرف المخلوقات بنا دیا، سب سے زیادہ اشرف کر دیا۔
اہمیت دی ہے، کہ ان کو سوچ اور سمجھ ہے. اس سوچ اور سمجھ کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اونچا مقام دیا ہے دوسرے حیوانات سے، جس کی وجہ سے اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ تم حیوان ہو، حالانکہ وہ حیوان ہوتا ہے، لیکن وہ حیوان کا نام اپنے لیے سن کے تو شرم محسوس کرتا ہے کہ میں حیوان ہوں. لیکن حیوانات میں جو ہے انسان کو اشرف المخلوقات کا جو درجہ دیا ہوا ہے، وہ اس کی سوچ اور سمجھ کی وجہ سے وہ حیوانات سے اوپر درجے میں ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حیوان کہنے پر شرم محسوس کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں میں نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور تمہیں میں نے سوچ اور سمجھ دی ہے. تو جب سوچ اور سمجھ دی ہے تو پھر تم دوسرے معجزے کیوں مانگتے ہو؟ تمہارے پاس میں نے اللہ کا کلام بھیجا ہے، اپنا رسول بھیجا ہے. ان کے پاس کافی جو معجزات تم نے دیکھ لیے ہیں وہ کافی نہیں ہے جو تم اور مانگتے ہو. اصل میں یہ صرف تعویلیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنے کلام میں، اپنے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اگر تم کچھ اور مانگتے ہو تو سمجھ جاؤ، اور یہ جو میں نے کلام بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ اور فرما برداری کرو، اور میرے حکموں کی اطاعت کرو، احکامات کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو. نہیں تو میرے سامنے، اپنے رب کے سامنے تم سب نے جو ہے یحشرون اکٹھے ہو جانا ہے ایک دن. رب ہمارا اللہ کے آگے قیامت کے دن سب نے اکٹھا ہونا ہے اور پھر حساب کتاب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو یاد کرا رہا ہے اس کتاب میں، قرآن مجید میں، کہ سمجھ جاؤ اور اس طرح کی تعویلیں نہ پیش کرو، اس طرح کے فرمائشیں نہ کرو. یہ فرمائشیں تمہاری بے جا ہیں. تم بھی جو ہے، تم لوگوں کو میں نے سمجھ بوجھ دی ہے. اس سمجھ بوجھ کے بجائے اس سے کہ آپ سوچو، غور کرو، تو تم مزید جو ہے معجزے دیکھنا چاہتے ہو. اگر معجزے ہی دکھانے تھے تو اللہ تعالیٰ تو آپ لوگوں کو ایسے بھی ہدایت دے سکتا تھا. معجزے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تو نشانی بھیجنے پر قادر ہے، لیکن وہ اگر نشانی بھیجے تو اس سے یہ کیوں نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی ہدایت پر کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا نہیں ہے. اللہ کی حکمت ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق اللہ اندر کے رازوں کو جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں سب کو، انسانوں کو اشرف المخلوقات سمجھ بوجھ دے کر اور چھوڑا ہوا ہے آزاد کہ کون میری طرف آتا ہے، اور جو نہیں آتے ان کے لیے دوزخ، اور جو اللہ کی طرف آتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے اور حساب کتاب ہوگا. یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر. یا اللہ تو غفور الرحیم، رحمان الرحیم. یا اللہ، یا پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں بندوں کو، میں مستانی اپنی جان کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نظام کی سختی آسان فرما. یا اللہ، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کے تلفظ میں، زیر زبر پیش میں، ترجمہ تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. یا اللہ تم معاف کرنے والا ہے. اور یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، برائیاں ہم سے دور کر دیں. یا اللہ، یا پروردگار ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے. آمین.